بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابیات باہو کے ترجمے اور شرح کے سلسلے کی ویڈیو نمبر 14 میں خوش آمدید اور ناظرین افزار راؤ کی جانب سے السلام علیکم۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بندگی میں مرتبہ عشق پر سرفراز کرے، آمین۔ سخی سلطان باہو علیہ رحمت کی شاعری انسانوں کے نام عشق الہی کا پیغام ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قحط الرجال کا دور آئے گا کہ جب مرشد کامل کی جستجو طویل اور تھکا دینے والی ہوگی۔ ایسے میں اگر کسی سالک کو مرشد کامل نہ ملے تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسے سالک کے لیے میری تعلیمات مرشد کامل ثابت ہوں گی۔ قسم ہے سالک کو کہ میری تعلیمات کو مرشد بنائے، اور قسم ہے مجھے کہ میں راہ طریقت اور معرفت میں اس کی روحانی رہنمائی اور مدد کروں گا، اور راہ طریقت کی ہر دقت میں مشکل کشائی کروں گا۔ لوگ ساری عمر مرشد کامل کی جستجو کرتے ہیں مگر مرشد نصیب نہیں ہوتا۔ ایسی صورتحال میں سلطان العارفین کی دعوت کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے، اور یہ ویڈیو آپ علیہ رحمت کی اسی دعوت فقر کا ایک تسلسل ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک وہی دیکھیں گے کہ جن کے دل میں عشق کی خواہش اور آرزو موجود ہے، کیونکہ ایک مادہ پرست مسلمان کے لیے روحانیت کا حصول وقت کا ضیاع ہے، مگر ایک قلب سلیم کی یہ شدید خواہش ہوگی کہ وہ سلطان العارفین کی گفتگو پوری سنیں۔ یہ عارفانہ شاعری ہمیں اپنے مقصد حیات کے بارے میں شعور دیتی ہے، اور اس کی سماعت سے دلوں میں ایک روحانی سکون جاگزیں ہوتا ہے۔ ہم پہلے ہر پنجابی بیت کا ترجمہ اردو شاعری میں کریں گے، اور بعد ازاں اس بیت کی شرح اور وضاحت آپ کی تعلیمات کی روشنی میں کریں گے۔ پیش خدمت ہے ہر بیت کے پنجابی مصرے کا ترجمہ اردو شعر کی صورت میں۔ رے رحمت اس گھر وچ وسے جتھے ملدے دیوے ہو، رے رحمت اس گھر وچ وسے جتھے ملدے دیوے ہو، امید رحمت رکھو ہر آفت میں، امید رحمت رکھو ہر آفت میں، چراغ عشق جلائے رکھو شب فرقت میں، عشق ہوئی چڑھ گئی فلکیں کتھے جہاز گتیوے ہو، عشق ہوئی چڑھ گئی فلکیں کتھے جہاز گتیوے ہو، خدا بنو گے تو تم سے عشق کیسے کروں، خدا بنو گے تو تم سے عشق کیسے کروں، کہ قربت بھی ضروری ہے محبت میں، عقل فکر دی بیڑی نوں چا پہلے پور بڑیوے ہو، عقل فکر دی بیڑی نوں چا پہلے پور بڑیوے ہو، عشق میں ہوش کی گنجائش ہی کہاں، عشق میں ہوش کی گنجائش ہی کہاں، عقل و فکر کو دفناؤ پہلی فرصت میں، ہر جا جانی دسیوے باہو جت ول نظر کچھیوے ہو، ہر جا جانی دسیوے باہو جت ول نظر کچھیوے ہو، جدھر دیکھو رخ یار نظر آئے، جدھر دیکھو رخ یار نظر آئے، یہ حال ہوا میرا چاہت میں۔ اب یہ مکمل ترجمہ ایک ساتھ۔ امید رحمت رکھو ہر آفت میں، چراغ عشق جلائے رکھو شب فرقت میں، خدا بنو گے تو تم سے عشق کیسے کروں، کہ قربت بھی ضروری ہے محبت میں، ہوش کی گنجائش ہی کہاں عشق میں، عقل و فکر کو دفناؤ پہلی فرصت میں۔ اب زیر نظر بیت کی شرح و وضاحت اولیاء اعظام کی تعلیمات کی روشنی میں آپ فرماتے ہیں کہ اس دل پر خدا کی رحمت پورے جوش سے برستی ہے کہ جہاں مشکلات اور مصائب کے باوجود عشق الہی کا دیا روشن رہتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زیر نظر بیت میں عشق کے حقیقی کی جلوہ آرائیوں، توانائیوں اور ضیاء پاشیوں کے بارے میں بات کی ہے۔ آپ علیہ رحمت نے عرفان ذات کو عشق کا پہلا زینہ قرار دیا اور فرمایا کہ عشق الہی اور معرفت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ معرفت کے بغیر عشق کا حصول ناممکنات میں سے ہے۔ جس دل میں معرفت کا دیا روشن رہے وہاں عشق بھی جاں گزی ہو جاتا ہے۔ معرفت کے بغیر عشق نہیں، اور عشق کے بغیر عروج آدم ایک دیوانے کے خواب کے سوا کچھ نہیں۔ جس کے دل میں دھڑکن بن کر عشق نہ دھڑکے تو اس دل کی حیثیت ایک جانور کے دل سے زیادہ نہیں۔ تمام انسان عالم حیوانات میں پیدا ہوتے ہیں۔ جو انسان عشق پا لے وہ عالم حیوانات سے ترقی کر کے عالم انسانیت میں پہنچ جاتا ہے، اور جو انسان اپنی موت تک عشق حقیقی سے سرشار نہیں ہوتا وہ ترقی نہیں کرتا، اور وہ اپنی تمام عمر عالم حیوانات میں گزار کر مر جاتا ہے۔
آپ نے فرمایا کہ انسان کا اللہ رب العزت کو خود سے دور اور پرے خیال کرنا خود فریبی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فریبی میں مبتلا ہونے سے ہر کسی کو بچائے۔ یہ خود فریبی ایک ایسی بھیانک اندھیری رات ہے جو شمع عشق کو گل کر دیتی ہے اور محبت کے دیے کو بجھا دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو مصر کی عورتیں حسن یوسف میں محو ہو کر اپنی انگلیاں کاٹ رہی تھیں، انہیں یہ نصیحت کرنا کہ ہوش میں آؤ کہ کون عقل مند خود اپنی انگلیاں کاٹتا ہے، یہ پند و نصیحت ان کے لیے الفاظ کے ضیاء کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے برعکس وہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہماری طرح اپنے دل کی سیاہی دور کرو تاکہ تم بھی حسن یوسف کی جلوہ آرائیوں میں محو ہو کر اپنے ہاتھ خود کاٹنے لگو۔ باخدا ہمیں یہ وارفتگی اب اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو چلی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل و فکر اور علم راہ عشق میں ایک بڑی رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے علم سے لا علمی بہتر جو خدا سے دور کرے، ایسے ہوش سے مدہوشی بہتر ہے۔ ذرا تفکر کرو کہ اگر صاف دل انسان حسن یوسف میں محو ہو کر اپنی انگلیاں کاٹنے پر مجبور ہو سکتا ہے تو حسن احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم کیا ہوگا۔ اے آقا مرسلین رحمت للعالمین، خدا کے واسطے میرے روح برو آئیں کہ میں عالم بے خودی میں اپنی جان سے جاؤں اور شہدائے عشق میں شامل ہو جاؤں کہ روز قیامت جب مجھے آپ کا شدائی پکارا جائے تب بھی میں آپ کے دیدار میں مگن رہوں۔ بلا شبہ وہ ذات بے پرواہ تو انسان سے دور نہیں، لیکن انسان اگر خود سے دور ہو جائے تو وہ ذات بے ہمتہ سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ جب عالم بے خودی میں انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے ہر طرف چہرہ یار نظر آتا ہے۔ رخ انور ہر سو روشن ہونے سے سمتیں سمٹ جاتی ہیں اور زمان و مکان کا وجود نہیں رہتا۔ یہ حقیقت ہے کہ عالم بے خودی میں زمان و مکان ایک فریب نظر کے سوا کچھ نہیں۔ اگر یہ زمان و مکان حقیقت ہیں تو بھی تو اسی کی تعبیر ہیں۔ عالم بے خودی میں کلی کی چٹک میں جس کا نظارہ ہے تو بادلوں کی گرج چمک میں بھی اسی کی جلوہ آرائی ہے۔ گلاب کی پتیوں میں جو رنگ جھلکتا ہے وہی صبغت اللہ کا رنگ کوسے کذاب میں آشکار بھی تو ہے۔ چرند پرند کی گنگراہٹ میں جس کی تسبیح ہے، ہر پتھر بھی تو اسی ذات کے مبارکہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ آفرینش کائنات جس کے نام سے ہوئی، کائنات کا اختتام بھی اسی کے ذکر مبارک سے ہوگا۔ ابتدا بھی وہی تو انتہا بھی وہی۔ آفاق میں جس کی جلوہ آرائی ہے، انفس میں بھی تو وہی ذات حق رونق افروز ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے احساس ہے کہ یہ شرح کچھ دقت آمیز ہے، ذرا مشکل ہے، لیکن ہر مشکل اور کٹھن کے بعد ہی تو راحت ہے۔ اگر آپ کو ابیات باہو اور دیگر عارفانہ شاعری سے پیار ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔